ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہان ارشاد فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح کہ وہ نیکی کی دعا مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات اور دن کی دو نشانیاں بنائی ہیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا. ایک مٹی ہوئی منفی پہلو نیگیٹو قسم کی نشانی بنایا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دینے والی بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا، اور ہر چیز وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر ایک چیز کو ہم نے مفصل طور پر صحیح معنوں میں بیان فرما دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان جو ہے اس کا مقدر ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اس کی قسمت اس کے گلے میں ڈال دی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک ایسی کتاب نکالیں گے، پیش کریں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا. اقرا کتاب، بارگاہ خدا بندی سے یہ حکم ہوگا کہ اپنی کتاب پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیری اپنی ذات بطور محاسب کے تیرے لیے کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اور جو آدمی ہدایت پا جائے وہ تو صرف اپنی ذات ہی کے لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو آدمی گمراہ ہو جائے وہ تو گمراہی کا نقصان صرف اپنی ذات ہی کو پہنچاتا ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جس وقت ہم کسی بستی کو ہلاک فرمانا چاہیں تو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہاں کے رؤساء کو حکم دیتے ہیں ایسا ایسا کرو. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَ الْقَوْلُ، تو ان پر پروردگار عالم کی بات فٹ بیٹھ جاتی ہے. یعنی عذاب کے لیے جو کنڈیشنز، جو شرائط تجویز کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، دیکھیے ان کا بات فکس ہو جاتی ہے، فٹ بیٹھ جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم اسے اس طرح ہلاک کرتے تھے جیسا ہلاک کرنے کا حق ہوتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی سنگتوں کو ہلاک کیا. قرون کرن کی جمع، کرن کے معنی صدی بھی ہے، کرن کے معنی سنگت بھی ہے، کرن کے معنی سینگ بھی ہے، یہاں سنگت کے معنی مستعم ہے. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی سنگتوں کو ہلاک فرمایا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں پوری طرح سے باخبر اور پوری طرح سے بینا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو آدمی جلدی ہونے والی چاہتا ہے، کیا مطلب دنیا کے فوری نفع کو، وقتی نفع کو پسند کرتا ہے. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنا جلدی
فرما دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر جہنم اس کے لیے متعین فرما دیتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس جہنم سے مذمت کی حالت میں اور دھکے کھاتا ہوا جا کے ملے، ذلیل ہوتا ہوا، رسوا ہوتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا اس سے جا کے. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو آدمی آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کے لیے کوشش کی جایا کرتی ہے، وهو مؤمن، اور وہ ایمان رکھنے والا ہے، تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوشش کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. مشکور کے معنی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، جس کا شکریہ ادا کیا گیا ہو یا قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کہا کہ اے میرے محبوب تیرے پروردگار کی عطا سے ہم ان لوگوں کی بھی امداد کرتے ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی بھی امداد فرماتے ہیں جو صرف قیامت چاہتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی جو عطا ہے نا وہ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی مالی تفاوت ان میں کس طرح ہم نے پیدا فرمائی ہے، دینی اور دنیاوی تقاضوں میں ان کو آپس میں مختلف بنایا ہے. لیکن یہ ہمارا پالیسی میٹر ہے، اس میں ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیوں ایسا کیا. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور واقعی جو قیامت ہے یہ درجات کی روح سے زیادہ بڑی ہے اور فضیلت کے نقطۂ نگاہ سے اس کی شان بلند ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا مت بنائیں. فتقعد، وہ سننے والے تو خدا کے ساتھ کوئی اور خدا مت بنا. فتقعد مذموما محجورا، وگرنہ تو ذلیل و خوار اور بے کسی کی حالت میں بیٹھ جائے گا. آیات طیبات کی رسولت ترجمہ آپ حضرات کی خوشگوار. کفار مکہ کے یہ وہ حالات ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے ایام بڑے قریب آ رہے ہیں، ان دنوں کی یہ بات ہے. اور ان کے حسب حال واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اور احکام بھی ان کے حسب حال بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کریم نے انسان کی ایک کمزوری بیان فرمائی ہے کہ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر. وہ ہمارے کلاس کے طلباء ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، یہ طلباء کی ایکسپلینیشن کی چیز ہے. یہ یدعو کے بعد دعا، لفظ یدعو میں واو ہونی چاہیے قواعد کی روح سے، لیکن مصحف امام میں واو کے بغیر لکھا ہو، چونکہ واو تلفظ میں نہیں تھی اس لیے انہوں نے کتابت میں اس کو حذف کر دیا. تلفظ میں اس کا نہ تلفظ ہونا یہ تو قواعد کے مطابق ہے، لیکن اس واو کے حذف ہونے کے جو موجبات ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں. تو یہ قرآن مجید کی اصلیت کی یہ بڑی بین دلیل ہے کہ جو کلمہ، جو حرف، جو شوشہ، جو قومہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جمع کے وقت لکھا گیا ہے بالکل بدستور اسی طرح ہے آج تک. یہ اس کی اصلیت اور سچائی کی بڑی بڑی دلیل ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد دعا جو ہے یہ یدعو کا مصدر ہے، تو کسی فعل کے بعد مصدر جب واقع ہو اس کو قواعد کی زبان میں کہتے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق اس کو انگریزی میں کاگنیٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. کاگنیٹ آبجیکٹ، کاگنیٹ کہتے ہیں ہم اصل زید اینڈ بکر آر کاگنیٹ، یہ ہم اصل ہیں ایک دادی کی اولاد میں سے. چونکہ اس فعل کو اور اس مصدر کو اپنے اصل روٹ کے اعتبار سے وحدانیت حاصل ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں. اس مناسبت سے کو انگریزی میں کاگنیٹ کہتے ہیں، کاگنیٹ آبجیکٹ، اور عربی، فارسی، اردو تین زبانوں کہتے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق کے استعمال میں اہل علم نے تین رخ بتائے ہیں. ایک ہوتا ہے محض تاکید کے لیے، اس کو کہتے ہیں مصدر جو صرف تاکید کے لیے. اور ایک ہوتا ہے جو کہ گنتی بیان کرتا ہے، مثلا ضربتہ ضربۃ، میں نے اس کو ایک چوٹ ماری ہے، تو گنتی بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں مصدر مرت. اور اگر مثال بیان کرے تو اس کا نام ہوتا ہے مصدر نو. مثلا ضربتہ ضربۃ زید، میں نے اس کو مارا ہے زید کا سا مارنا، تو یہ وہ مصدر نو ہے.
یدو کے بعد آیا ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ انسان برائی کے لیے دعا مانگتا ہے، دعا آہو مثل دعا مانگنے اس کے جیسا کہتے ہیں ضرب تو ضرب زیدن، میں نے مارا ہے اس کو زید کا مارنا، یعنی اس طرح مارا ہے جیسا زید مارا کرتا ہے، دعاء بالخیر مثل دعا مانگنے اس کے نیکی کی، جس طرح کوئی نیکی کی دعا مانگتا ہے نا، مثلا ذرا گھر میں تنگی ہوئی تو کہا یا خدا میں بھی ہلاک ہو جاؤں، میرے بیوی بچے بھی مر جائیں، جان چھوٹے، کا اس قدر وہ تیزی سے اور تندی سے اور سختی سے دعا مانگتا ہے جس طرح کہ کوئی نیکی کے لیے حریص ہو کے دعا مانگتا ہے، مگر یہ انسان کی کوتاہی ہے۔ اللہ کی باتیں ہیں، اس وقت ہمارا کرم یہ ہے کہ بجائے اس کی دعا منظور کرنے کے مہربانی فرما اس کی دعا ریجیکٹ کر۔ اس جگہ بہت سے کرام نے بہت کھل کے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمان بعض وقت یہ دعا مانگتے مولا کریم یہ مکان میں ضرور خریدوں، اور اس کے لیے نفلیں پڑھتا ہے، صدقے مانگتا ہے، کوئی منتیں مانگتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا، اس کا یقین متسلسل ہونے لگتا ہے، یار میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ منت مان دیا ہے تو کام ضرور ہو جاتا ہے، یہ نفلیں پڑھی جائے کام ضرور ہو جاتا ہے، اس لیے یوں رات کوئی اتنا وظیفہ پڑھ لیا جائے کام ضرور ہو جاتا ہے، ہوا نہیں۔ دراصل جو بات بتلائی گئی وہ بات حق ہے، جو کام نہیں ہوا یہ اس کا کرم ہے، وہ اس دعا اس کی دوسرے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر مجھے مکان مل گیا ہوتا تو میرا بیڑا ہی گرک ہو گیا، کئی جگہ رشتہ مانگ رہا ہوتا ہے، بعد میں اس میں یہ بات کھلتی ہے وہ رشتہ اگر میرا ہو گیا ہوتا تو میں تو تباہی ہو گیا۔ ہزارہ کام ایسے ہیں جن کے لیے آدمی دعا مانگتا ہے مگر وہ دعا اس کے خیر کے نہیں ہوتی، دعا اس کی شر کی ہوتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے یہ روزانہ کی زندگی میں بڑے ٹھکانے کی بات ہے، بڑی بامقصد بات ہے۔ ایک آدمی یہی دعا کرتا میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں، اور اس امتحان میں پاس ہونے میں سارے گمراہ ہو گئے، جو ہی پاس ہوئے تو نہ ماں کو ماں سمجھا نہ باپ کو باپ سمجھا، جہنم خرید دی، اس میں فیل ہو جانا یہ خدا کی رحمت کی بات ہے۔ ہزارہ کام ایسے ہیں جن کے ہو جانے کی صورت میں آدمی کے تباہ ہو جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ایسے موقع پر دعا مانگنے کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بدی کے لیے اس طرح دعا مانگتا ہے جس طرح وہ اپنی نیکی کے لیے کوئی دعا مانگے، لیکن یہ انسان کی کوتاہی۔ ایک معنی یہ عالم ہے، ایک معنی یہ ہے کہ بعض کفار نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہا، اور میں خاص طور پر ذکر ہے نضر بن حارث کا۔ نضر بن حارث ایک بڑا کوالیفائڈ قسم کا بے ایمان تھا، یہ اس وقت ایران ریٹرن تھا، جیسا آج لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی یہ انگلینڈ ریٹرن ہے، انگلینڈ ریٹرن کا آج ہم ترجمہ سمجھتے ہیں یہاں سے واپس گیا ہوا، یہاں سے تو گدھا بھی لا کے واپس لے جایا جا سکتا ہے، اس کا معنی ہونا یہ سمجھے بہت اعلیٰ طریقے یافتہ ہے، وہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ آج ایک ویکتی کا ورکر جو ہے وہ یہاں سے گیا تو انگلینڈ ریٹرن تو وہ بھی ہے، مگر یہاں چونکہ ایجوکیشن کے وسائل زیادہ ہیں اس لیے یہاں سے پڑھ کے جانے والا کہتے ہیں بہت بڑا پڑا ہوا ہو۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر، تو تمام مشرق جو ہے وہاں پڑھنے کے لیے جاتا، تو یہ ان میں سے نمبردار نکل پڑا، اس لیے سے تعلیم کا شوق ہوا، جا کے اس نے ایران میں کچھ فارسی پڑھی، کچھ تاریخ پڑھی، کچھ پڑھا، تو یہ سمجھتا تھا میں بہت ہی تکلیف میں ہوں، بہت پڑھ گیا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو سچا اللہ ہے جو جس کا نام محمد لیتا ہے تو ہم پر پتھر برسا، ہمیں ہلاک کر، ہمیں تباہ کر۔ تو رب کریم نے پاگل آدمی پڑھ لکھ کے آیا تو کوئی نیکی کی دعا مانگ، یہ کیا دعا مانگتا ہے؟ اپنی بدی کے لیے، اپنے نقصان کے لیے، اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح دعا مانگتا ہے جس طرح کہ کوئی اپنی تعبیر کے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں یہ انسان کی کوتاہی ہے، مگر پہلے معنی آج کے حالات میں عام ہے، یعنی آپ اس سے یہ سمجھ جائیں کہ اگر کسی وقت کوئی میری دعا رد ہوتی ہے تو ممکن ہے یہ اس کھاتے کی دعا ہو کہ جس کھاتے میں دعا منظور ہو جانے کی وجہ سے انسان ہلاک کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے درویش قسم کے، ان کے ایک وہی تھے پولیس میں، وہ تھانے داری کی دعا کرانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال بتاتا ہوں، فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، اس طرح بیر کا ایک پیڑ ہے، اس کے دائیں طرف اس طرح کا ایک مزار ہے، اس کو تم اکھاڑ کے دیکھو، وہ ایک تھانے دار کا مزار ہے۔ اس نے جا کے خدا ایک ہی مرتبہ وار کیا مٹی نکالنے کے لیے، تو جناب بیچ میں سے بچھو اتنی تعداد میں نکل آیا،
کہ وہ سمائے نہیں کہیں. اب وہ بھاگا, وہ دوسری مرتبہ اس کو پھٹ مارنا کہتے ہیں نا, دوسرا وار نہیں کر سکا, وہاں سے بھاگ آیا. اب وہ فرمانے لگے دعا کروں تو ایسا ہو جائے, یہ آگے تھانے دار کا مزاج ہے, اگر تیرا بھی پروگرام ہے تو تیرے لیے دعا کرتے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں, آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کو میرے رزق و روزی کا اچھا کوئی ذریعہ بنا دے. اس طرح بعض وقت انسان بظاہر اپنے نفع کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن اپنے بدی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایک تعلیم ہے. وکانت انسان عجولا, انسان بڑا جلد باز ہے, یعنی عواقب اور انجامات کو دیکھے بغیر دعائیں مانگنے لگتا ہے. یہ ضرور دیکھو یہ کام کرنے لگا, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اسلامی نقطۂ نگاہ سے, اخلاقی نقطۂ نگاہ سے, اور قوم میں تاریخ چھوڑنے کی نقطۂ نگاہ سے. یہ باتیں سوچے تو پھر شاید وہ عجول نہ کہلائیں, لیکن انسان کو یہ بات سوچے بغیر کود پڑنے کی عادت. ہاں اٹھنی کا نفع نظر آیا تو کود گیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس سے اٹھنی وصول تو ہو جائے گی, لیکن جو نقصان ہوگا خدا بھی رجحان دے گا. وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تو یہی کہتا ہے, اگر تو سچا خدا تو مجھ پر پتھر برسا, میرے بیوی بچوں کو, میرے خاندان کو دبا کر دے, یہ تو دعا مانگتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ جو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا کے بارے میں وہ ایک واقعہ ہے, خدا واقعی ہے, خدا واقعی ایک ہے. تو کیا خدا کے واقعی ایک پہچاننے کے لیے صرف پتھر برسانے کا تجھے انتظار ہے؟ کیا یہ دن رات کی تبدیلیاں پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں دن اور رات کی آمد کسی نہ کسی روپ میں ہوتی ہے, کیا تیرے لیے یہ ناکافی بات ہے؟ اس سے نہیں پتہ چلتا کہ خدا ہے؟ دیکھ پوری دنیا مل کے اگر سورج کے طلوع ہونے کو 5 منٹ لیٹ کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی. تو اس کی ساورینٹی کو تسلیم کرو, اس کی قانونی بالادستی کو مانو, اس کی زبان رسی کو تسلیم کرو کہ پوری دنیا مل کے جس کے کنٹرول اور ضبط و نظم کو 5 منٹ نہ آگے کر سکتی نہ پیچھے کر سکتی, 1 منٹ آدھا منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتی. تو کیا خدا کی پہچان کے لیے یہ دن رات کی لگی ہوئی گھڑیاں یہ کافی نہیں خدا کو پہچاننے کے لیے؟ ایک تیری تباہی ہی خدا کی پہچان ہوگی. گھر مدبر نیز نہیں تدبیر چیز, گھر مصور نیز نہیں تصویر چیز. یہ کائنات کی ہونے والی تدابیر نہیں بتاتی کہ اس کے پیچھے کوئی تدبیر کرنے والا ہے. یہ کائنات کی کٹ پتلیاں جو رقص کر رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے کہ کوئی ان کا دھاگا کھینچنے والا ہے. جعلنا اللیل والنہار آیتین, ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنا دیا ہے. رات کو ایک نیگیٹو قسم کی نشانی بنا دیا ہے اور دن کو ایک روشن قسم کی نشانی بنا دیا ہے. رات اس لیے ہے کہ آرام کرو. کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ نماز کے لیے ان کے پاس فراغت نہیں ہے, روزے کے لیے فراغت نہیں ہے, کسی دین کے کام کے لیے فراغت نہیں ہے, کہیں اللہ کا کوئی اجتماع اس کے لیے فراغت نہیں ہے, لیکن کام کے لیے بہما وقت فارغ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے اگر دن ہی ہوتا نا, اب 24 گھنٹے بھی کام کرتے ہو نہ تھکتے, اور کوئی کام کھو تو کہتے تھک گئے, کمر میں درد ہوتے. اگر رات کو ہی آ کے بیٹھ گئے تو جب تک دیوار کی ٹیک نہ ملے بیٹھ نہیں سکتے, لیکن جو انہیں کام کرنا پڑ جائے تو کہتے ہیں 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے کا دن ہوتا تو سارا دن کام ہی کرتے رہتے. اب کہتا ہے کہ میں نے رات کو بنایا ہے تاکہ آرام, دن کو روشن کیا ہے تاکہ کام کرے. رات آرام کے لیے, دن کام کے لیے. کیسے خوبصورت تقسیم ہے. آدمی پھر تازہ دم ہو جاتا ہے. آدمی کو پتہ نہ چلتا, اگر اپنے طور پر اس نے کوئی آرام کا پروگرام بنایا ہوتا تو ممکن اسے کینسل ہی کر دیتا, اور اتنا کام کرتا کہ اپنے کام کے ہاتھوں خود اپنی ہلاکت خرید لیتا. مگر مالک کو کتنا پیار ہے, کتنی شفقت ہے, کتنی عنایت ہے کہ اس کے آرام کے لیے, اس کے کھانے کے لیے, اس کے پینے کے لیے موسمی لحاظ سے اس کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں. گرمیوں میں سرد میوے پیدا کیے ہیں اور سردیوں میں گرم میوے پیدا کیے ہیں. اللہ کی شان ہے. کیا کیا خوبصورت. دیکھیں کہ لمبے لمبے صحراؤں میں جہاں گرمی انتہا درجے کی ہے وہاں پر پروردگار عالم نے تربوز پیدا فرمایا ہے, اور جہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہاں پر پروردگار عالم بنفشہ پیدا فرمایا ہے.
ٹھیک ہے، سوچیں کہ کیا مناسبت ہے. لمبے لمبے صحراؤں میں رب کو پتہ ہے کہ جو زمین نیچان کی طرف جائے گی گرمی بڑھتی جائے گی. جب میرا بندہ سفروں میں تنگ ہوگا، اسے گرمی محسوس ہوگی، اسے تربوز کھلاؤ، ٹھنڈا ہے. جب اس کے معدے میں ٹھنڈک ہوگی تو میلوں یہ چلتا چلا جائے گا گرمی کو برداشت کرے. اور جو اونچائی کی طرف جائے گا، جو بلندی ہوگی، جو سردی ہوگی، تو سردی میں جب اسے ٹھنڈک لگ جائے گی. اور کچھ نہیں تو پانی ہر جگہ میسر ہے. پانی کے اندر بنفشہ ڈال کے آگ پر اسے گرم کر لے کے پی لے، سردی جاتی نہیں. تو میں اس کا خدا ہوں، اس لیے اس کی سہولتیں، اس کی صحت، اس کے آرام، اس کی بالیدگی، اس کے نشو و نما اور اس کے ظاہری پر باطنی مشکلات سے بچانے کے لیے ہم نے حالات رکھے ہیں. سبحان اللہ کریم باتیں ہیں. تب تک فضل بربکم، یہ دن کو اس لیے روشن کیا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. تعلموا عدد السنین والحساب. ایک تو موسمی سہولتیں یہ مہیا کرنے والے چیزیں ہیں، دن اور رات. دوسرا تمہارے ٹائم ٹیبل، تمہارے آرام اور کام کے اوقات تقسیم کرنے کے لیے مناسب تبدیلیاں اس نے رکھی ہیں. اور ایک یہ کہ تمہارا کیلنڈر تیار ہو جائے کہ سال میں اتنے دن ہوتے ہیں، اتنے مہینے ہوتے ہیں، اتنے ہفتے ہوتے ہیں، اتنے فرائیڈے ہوتے ہیں، اتنے سنڈے ہوتے ہیں، اتنے منڈے ہوتے ہیں، تاکہ چھوٹے سے چھوٹے وقت کے لیے مثلا سورج ایک ہی جگہ کھڑا رہتا، آپ کہتے ہیں آپ کچھ دیر کے بعد، تو دیر کا اندازہ آپ اور طرح کرتے، آپ جس سے وعدہ کیا وہ اور طرح کرتا، جھگڑا ہو جاتا. گھڑیوں کے ذریعے سے چلا دیں، جب گھڑیاں کھڑی ہو جاتی پھر ایک مرتبہ یہ میری مسجد والی گھڑی کھڑی تو میں اس کو دیکھ دیکھ کے اندازہ لگاتا رہا، لیکن وہ جب میں کافی دیر کے بعد پھر دیکھا تو پھر کھڑی، پھر مجھے اندازہ ہوئی تو کھڑی ہے. تو گھڑیاں بھی ہیں وہ کھڑی ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں سخت سردیوں میں لوہا بھی فریز ہونے لگتا ہے، تو لوہے کی رفتار جو ہے اس میں بھی کمی بیشی ہونے لگتی ہے. لیکن دیکھا سورج کی رفتار، کیسا ہی موسم ہو لیکن سورج اپنے وقت کا طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت کا غروب ہوتا ہے. اور کیلنڈر تیار ہو جائے اور حساب. آپ نے کہا ہوا کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کو پیسے دوں گا. اگر یہ دن رات تبدیل نہ ہوتے تو اگلے مہینے کی 10 تاریخ کس طرح گنتی ہوتی؟ میں آپ کو کل پیسے دوں گا، نہ سورج ڈوبتا نہ کل ہوتی، تو کس طرح یہ فیصلے ہوتے؟ اللہ کے رحمت ہے ایک دن رات کی تبدیلی کر کے تمہاری تمام اکاؤنٹنسی، تمہارے اسٹیٹسٹکس، تمام شماریات، تمہارا کیلنڈر، تمہاری ملازمتیں، تمہاری ڈیوٹیز، تمہارے اخلاق مارنا اور یہ ویجز ملنا، دنوں کا شمار ہونا، وقتوں کا شمار ہونا، ویکس کا شمار ہونا، یہ تمہارے لیے کرسمس کی چھٹیوں کا ہونا، اور سنڈے منڈے کی، یہ سیٹرڈے سنڈے کی چھٹیاں ہونا، فرائیڈے کے لیے تمہارا نہانا دھونا، حجامت منانا، ہزار قسم کے کام ہیں. یہ ہم نے دن رات کی یہ 2 نشانیاں بنائی ہیں کہ پوری دنیا میں جتنا بھی نظام ہے، خواہ وہ سیاسیات ہیں، خواہ وہ فیکٹریز ہیں، خواہ وہ فاؤنڈریز ہیں، خواہ وہ عام آفیسز ہیں، خواہ ایگزیکٹیو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، وقت کی تاریخ کی پابندی کے ساتھ چلتی ہے. اور کاموں کو جتنا سسٹمائزیشن ہے وہ تاریخوں اور وقتوں کی مناسبت سے ہوتا ہے. تو جب وقت ہی نہ ہوتے تو اس کو سسٹمائز کیسے کیا جاتا؟ ایک دن رات کی تبدیلی کر کے ہم نے تمہارے سامنے پورا مکمل نظام زندگی رکھ دیا ہے. اب بتاؤ کہ اس سارے نظام زندگی سے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی ہے. اب اے نضر بن حارث تم یہی چاہتے ہو ایک تم تباہ ہو تو اس سے خدا کی خدائی کا پتہ چلے؟ یہ پورا نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ 2 آئٹمز دن اور رات، انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. بادشاہوں کی حکومتوں سے لے کر کے ایک چھوٹے موٹے پنواڑی تک، پان بیچنے والے تک، جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ دن اور رات کی تبدیلیوں سے چل رہا ہے. یہ منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں، قرن، یہ سب جو بن رہے ہیں یہ دن رات کی تبدیلی سے بن رہے ہیں. یہ کافی دلیل ہے. اس لیے تخریبی ذرائع سے خدا کی پہچان کا راستہ مت تلاش کرو، بلکہ تعمیر کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کا راستہ آپ کے سامنے کافی.
فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. لیکن کہاں بیان کیا ہے؟ قرآن میں بیان کیا ہے، قرآن مجید میں بیان کیا ہے. تو آپ کہیں گے جناب پڑھائی کا پاڑا کہاں ہے؟ ایک ٹائٹ آیا، دو ٹائٹ پنج، تر ٹائٹ 7.5، 4 ٹائٹ 10 یہ کہاں لکھا ہوا؟ کہا کہ اس بات کو سمجھو پھر کہ ایک ہے ایک بات کا موجود ہونا اور ایک ہے ایک بات کا آپ کو پتہ ہو جانا. جیسا کہ کوئی حساب کی کتاب پڑھی ہوئی ہو جس میں جیومیٹری کی شکلیں پڑھی ہوئی ہوں، ٹریگنومیٹری کے سوالات اس کے ہوں، اور ایک آدمی جو صبح سے شام تک بنواڑی کا کام کرتا ہے اس کو کھوجنا بھی اس کتاب میں بہت کچھ ہے، اس میں لکھی نہیں کچھ بھی نہیں. حالانکہ وہاں پوری دنیا کی ریاضیات موجود ہیں، لیکن ایک اناڑی آدمی اس کو ملتا کچھ نہیں، تو کسی کو نہ ملنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ہے نہیں. جیسا سمندر کے اندر موتیوں کا ہونا ایک امر واقعی ہے، مگر کیا میں یہ اگر کہتا ہوں کہ جناب سمندر میں موتی ہیں تو دکھاؤ کہاں ہے، کا ہونا اور چیز ہے، دکھانا اور چیز ہے. سمندر میں موتی ہیں وہی مانا کہ اگر ضرورت ہو تو غوطہ خور نکالے. اس کے بھی غواص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے، اس سے نکالنے کا بھی طریقہ ہے. اور وہ کون سے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک آدمی، اس کی ٹھوڑی میں 2-4 بال تھے، وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سبھی کچھ موجود ہے، بتائیں میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تیری داڑھی کا کہاں؟ الذی خبث لا یخرج الا نکدا، زمین گھٹیا ہونا تو اس کے پودے بڑے بکھرے بکھرے سے ہوتے ہیں، کا رکا ہی ہوتا ہے، تیری زمین اندر سے گھٹیا ہوتی ہیں پر نکالنا غواص کا کام ہے، ما و شما کا کام نہیں. اللہ توفیق عطا. مفصلنا و تفصیلا، اگر اس میں تمام تفصیل موجود ہے تو یہ تفصیل والا قرآن مجید فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ سرکار کے دل میں موجود ہے. تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ ساری کائنات کے علوم اگر قرآن میں ہے اور قرآن سارا سرکار کے سینے میں، تو بتاؤ علم کس کے سینے میں ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات ایک کی جگہ نہیں کہی، بلکہ قرآن عظیم نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشبودار چیز ایسی نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ما کان حدیث یفترا، یہ اپنی طرف سے گھڑ لی گئی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اور تفصیل کل شیء، یہ ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل موجود ہے. سورہ یوسف ہے نا، سورہ یوسف کی آخری آیت دیکھیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار. یہ سورۃ نمبر 12 کسی ہر پیج کی بائیں طرف سورۃ کا نمبر لکھا ہوتا ہے، سورہ یوسف لکھا ہے اور سورۃ کے ساتھ 12 لکھا ہوا ہے. تو سورۃ نمبر 12 کی آخری آیت تو آیت نمبر 111 ہے. آیت نمبر 111 کا مطلب ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. قصہ یوسف بیان کیا قرآن عظیم نے، لیکن اٹھایا کس بات سے تھا؟ یہ سورۃ نمبر 12 کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کو لیجیے، پہلی آیتیں جو ہیں اس کو لیجیے. الف لام را تلک آیات کتاب مبین، کہ او کفار مکہ تم نے یہودیوں کی معرفت محبوب کبریا کی ذات پاک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سرزمین مصر میں جانے کا حال دریافت کیا ہے. تم نہیں جانتے ہو جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس یہ سبھی بیان ہے. انہوں نے بات تو پوچھی تھی جناب یوسف علیہ السلام کے وہاں جانے کے بارے میں، تو قرآن اس بات کو شروع کرتے وقت کیوں کہتا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ بیان کرنے والی آیت کی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں. یہ بات کیوں کہی ہے؟ کہا پوچھتے اس سے ہو جس کے پاس قرآن ہے. تو تم جانتے تھے تو قرآن ایک گنگی کتاب نہیں، بیان کرنے والی کتاب. تو جس وقت یہاں سے بات کو اٹھایا قصہ بیان کرتے وقت، یعنی اس سے قصہ پوچھنا دراصل اس کے لیے کوئی آزمائش نہیں جس کے بغل میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہے
اس سے تمہیں یہ پوچھنا کہ وہ قوم بنی اسرائیل مصر میں کس طرح گئی تھی، یہ اس کے علم کے لیے کوئی آزمائش نہیں بنتی، اس لیے نہیں بنتی کہ اس کے پاس بیان کرنے والی کتاب ہے۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے قصہ یوسف بیان کرتے وقت تو یہ کہتے ہیں قصہ یوسف معلوم ہے، اس کے ابتدا میں تمہیدی مقدمے میں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بیان کرنے والی کتاب کی نشانیاں ہیں؟ کہا جس کے پاس قرآن ہے نا، ایک قصہ یوسف ہی اس میں موجود نہیں بلکہ تمام کائنات کے علوم موجود ہیں۔ تم نے تو ایک بڑے سمندر سے قطرہ مانگا ہے، تو قطرے کو سمندر کے لیے کیوں آزمائش تسلیم کرتے ہو؟ قطرے سمندر پر تو پھر وہ وقت آ سکتا ہے کہ قطرہ قطرہ اگر نکالتے چلے جاؤ تو ایک وقت سمندر پر وہ آ جائے کہ وہ بھی قطرہ ہو کے رہ جائے، لیکن یہ کلام باری تعالیٰ ہے، اس میں کبھی وہ وقت نہیں آ سکتا کہ قطرہ قطرہ نکالنا شروع کرو تو کوئی وقت آئے کہ یہ قطرہ ہی ہو کے رہ جائے، نہیں، اس کے سمندر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نکالتے ہی چلے جاؤ۔ اور اس کو ماں کر رڑتا ہوں یہ تذب ہوں، یہ ایسی کستوری ہے جو کھنچتے جاؤ گے تم تو اس کی خوشبو اڑتی جائے گی۔ ابتدا میں یہ کہہ کے نا قرآن عظیم اس کا کنکلوژن دیتا ہے، یعنی 12ویں لیکچر میں 12ویں خطبے میں چل کر کے قرآن مجید اس کو بات کو دہراتا ہے جو سورہ یوسف کی ابتدا میں کہی تھی، قال فی قصص عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ایک نصیحت عقل مند قوم کے لیے، یعنی یہ قصہ بطور قصے کے لیے پڑھنا، کس سے جو فیکٹس فگر نکلتے ہیں ان کو کنکلوڈ کرنا ہے، ان سے آپ نے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے جو آپ کی تعمیر حیات میں کام آئے۔ اور ما کان حدیث یفترا، اب وہ بات دہرائی یہ ابتدا میں کہی تھی نا کہ سورہ یوسف، تم یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھ کے تو ہمیں آزمائش میں ڈالنے چاہتے ہو، ہمارے پاس سامنے یہ کیا آزمائش، ہمارے پاس تو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اس بیان کرنے والی کتاب کے بارے میں آخر میں کنکلوژن دیا کہ یہ ایسی بات نہیں جو پاس سے گھڑ لی گئی ہو، بلکہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اس کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نے وہ کنٹینٹس پوچھے ہیں جو تورات میں ہو سکتے ہیں اور انجیل میں ہو سکتے ہیں، اب دیکھو کہ وہ انجیل اور تورات کس کے گھر میں، یا یہودیوں کے گھر میں ہے یا نصرانیوں کے گھر میں ہے، تو اگر وہ گھر میں ہے تو یقیناً پسے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے ہے۔ جو قوم یہ کہتی ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ان سے پوچھو کہ اب تورات اور انجیل تو دیوار کے پیچھے ہے، قرآن کہتا ہے کہ بات میں کرتا ہوں، کتاب تم نکالو، بات میری ہے کتاب تمہاری ہے، میری بات تمہاری کتاب سے اگر ٹیلی نہ کرے تو پھر بات کرنے کی ہے، بات میری ہو کتاب تمہاری ہو، میری بات تمہاری اندر رکھی ہوئی کتاب سے طابق النال بالنعل از اول فآخر، مکمل طور پر مطابقت کھا جائے تو پھر تمہیں ماننا ہوگا کہ میں تمہاری باتوں کو جانتا ہوں، تم میری بات کو نہیں جانتے۔ بظاہر تو جب ہے پیارے مدعی سے مدعا نہ لے، تم ہی معترض ہو، اگر تمہاری کتاب میری بات کی تصدیق ہے نکال دو کتاب، تمہارا یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ دیوار کے پیچھے جاننا اگر غیب ہے تو کیا غیب اس سے ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ غائب ہو گئے یہ بھی غیب کی قسموں میں سے رہے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے، تم نے دیوار کے پیچھے رکھی ہوئی ہے لیکن یہ اسے ٹیلی کر رہی تصدیق ہے، یہ معنی اس کی مطابقت کر رہا ہے، اس کو سچا کہہ رہا ہے، جو تمہارے پاس ہے نا اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یعنی جو واقعات اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں درج ہیں یا اولاد یعقوب کے بارے میں درج ہیں ان کی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے، لیکن اب نکالو نہ ہو کتاب۔ کتنی مزے کی بات، کتاب آپ کی ہو، تصدیق بات میری سے مطابقت کھا جائے، میں بات کروں اور یہ اس کے ساتھ پوری طرح ٹیلی کر جائے جو آپ کے مقصد میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو یہ میرے علم کی دلیل ہوگی کہ نہ ہو؟ بابو بھی کی کے بارے میں پایا کہ اس کے پاس یہ کتاب موجود ہے، وہ تفصیل کل شیء، اور یہ کتاب ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اب وہی بات کسی کے بھی قرآن کہتا ہے کہ تم مجھ سے واقعہ معراج ہی پوچھ رہے ہو کہ میں آسمان پر گیا یا نہیں گیا، دیکھیں ذرا دیکھنے والے میں نظر رکھتے، غائب ہونے والوں نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ ملا کے میں پوری طرح سے رہا، جس طرح بنائے امر سے حرف علت گر جاتا ہے۔ فصلنا وكل شيء فصلنا تفصیلا،
ہم نے ہر چیز کو مفصل طور پر بیان کیا ہے. ثابت ہوا نا کہ قرآن عظیم میں تمام علوم ہیں, تو وہ سارے علم تو یہ قرآن سے ثابت, قرآن کہتا ہے مجھ میں سارے علوم ہیں, تو یقیناً ہیں. اگر وہ ہیں جیسا کہ فی الواقعہ ہیں, تو پھر وہ سارا قرآن سرکار کے سینے میں ہے, تو پھر علم کس کے سینے میں ہے؟ یہ کیوں کہتے کرتے ہو کہ سرکار کو غیب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں تو غیب مانتے ہو, سارے غیب مانتے ہو, اور وہ سارے غیب ہیں. جب اس میں ہیں تو یہی قرآن سرکار کے سینے میں ہے, جس کے سینے میں قرآن اس کے سینے میں ہے, کہیں آگے نہیں جانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ سنی کا مذہب حق ہے, اور کتاب اللہ کی روشنی میں بے لاگ ذرائع سے ثابت. یعنی بائس قسم کی انٹرپریٹیشن سے, ایک متعصبانہ قسم کی تفسیر سے, ضد کی بنیاد پر تفسیر سے یہ ثابت نہیں, بلکہ ایک اجنبی آدمی کو کہو یہ آیتیں آپس میں جوڑو, کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کو بناؤ صغرا, یعنی جو مائنر پریمس ہے یہ بناؤ کہ سارے علوم قرآن میں, اور میجر پریمس بناؤ اس کو کہ سارا قرآن مجید سرکار کے سینے میں. تو مائنر پریمس اور میجر پریمس دونوں میں سے مڈل ٹرم پاس کرو. مڈل ٹرم جو ریپیٹڈلی جو جملہ آیا ہوگا, جو کلمہ آیا ہوگا, وہ مڈل ٹرم. مثلا سارے علوم قرآن میں ہیں اور قرآن سرکار کے سینے میں ہے. قرآن دو مرتبہ آیا ہے, تو قرآن کو بیچ میں نکالو تو سارے علوم سرکار کے سینے میں. کوئی کسی کی تعبیر کی ضرورت نہیں. آسان سے آسان لفظوں میں سارے پیسے بٹوے میں ڈال دو, بٹوا کسی کی جیب میں ڈال دو, پھر پوچھو پیسے کس کے پاس ہیں. سارے پیسے بٹوے میں اور بٹوا کسی کی جیب میں. اب دو مرتبہ بٹوا آیا نا, بٹوا کو لفظ کو بیچ میں سے نکال دو, پیسے کس کی جیب میں. صاف بات ہے. اب اگر کوئی گناہ ہوتا پھر تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. قرآن کہتا ہے کل انسان کہ ہر انسان کے مقدر کو اس کے گلے میں ہم نے ڈال دیا ہے. یعنی یہ طائر کے معنی ہوتا ہے اصل میں پرندے کے, تو پرندہ وہ معنی تقدیر کیوں ہو گیا؟ یہ کنایا ہے مقدر سے. جب لازم کہہ کے ملزوم مراد لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کنایا. اس طرح کے عربوں کے کسٹمری لا میں ایک عادت تھی کہ جس وقت کسی طرف جانا ہوا یا کوئی کام کرنا مراد ہے, کریں یا نہ کریں, اس طرف جائیں یا نہ جائیں, تو پرندے کو لے کے اڑاتے. کہتے ہیں اگر یہ دائیں طرف گیا تو پھر یہ کام کرنا اچھا ہے, اگر بائیں طرف گیا تو یہ کام کرنا برا ہے. تو اس سے وہ اپنے مقدر کا فیصلہ کرتے تھے. پرندہ اڑانا بمانے اپنے تقدیر معلوم کرنا, تو رفتہ رفتہ پرندہ بمانے تقدیر ہو گیا, وہ کرنا پرندے کے مانے پرندے کی تقدیر کی مانا. تو فرمایا ہر انسان جو ہے ہم نے اس کے مقدر کو اس کی گردن میں ڈال دیا ہے. یعنی مقدر کے بارے میں دو طرح کے نقطہ نگاہ ہے. ایک جو فرقہ جبریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, انسان تقدیر کے سامنے مجبور بحث ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کی سوچ اس بارے میں یہ ہے کہ تقدیر حکم الہی کا نام نہیں, تقدیر علم الہی کا نام. سبحان اللہ. اگر حکم الہی کا نام ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہی کچھ آدمی کو مجبوراً کرنا ہے جو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. یہ مجبوری کا معاملہ نہیں. یہ ایسا کہ گھڑی بنی ہے تو گھڑی کے بنانے والے نے کہا کہ یہ اتنی دیر چل سکے گی, اگر موسم میں یہ تبدیلی ہے تو ممکن ہے یہ آگے پیچھے بھی ہو جائے, اتنا عرصہ چلے گی. تو یہ اس کو جو فارمولیٹ کرنے والا ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں ایک پریزمپٹیو قسم کا نالج ڈیسیژن دیتا ہے. مگر جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اس کو بنانے والا جو فساد کرے گا, جو جھگڑا کرے گا, تو ساتھ باریک کو یہ بات گران گزری کہ یہ کیوں نہیں ان کی سوچ نے کام کیا کہ میں جو بنانے والا میں بہتر جانتا ہوں. تو بتایا نہ صرف اس کے یہ موجودہ خلافت الہیہ کے بوجھ کو اٹھانے کا متحمل ہونے کے بارے میں ایک صحیح سوچ رکھتا ہوں, بلکہ اس ہر انسان نے جو قیامت تک کرنا ہے وہ میرے علم میں ہے. اور میرا علم یہ اس کو پرنٹ کر دیکھو کہ یہ ٹیلی کرے گا کہ نہیں, انتظار کرو کہ بندہ اسی طرح کرے گا ہی نہیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے جیسا کہ
علاقے کے متعلق کوئی پیشن گوئی کرے کہ جناب اتنی برف ہوگی، اتنے فٹ جم جائے گی اور اتنا عرصہ تک وہ نہیں جائے گی، اور اس سے اگر اتنا ٹمپریچر نہ مہیا کیے گا تو آدمی مر جائیں گے، تو اگر سچ وہ جتنی برف پڑے تو آپ اس کے خلاف کیس کر دیں گے آپ نے کیوں جان لیا تھا؟ کسی کے بارے میں جاننے کی وجہ سے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں قرار پاتا، اس کام کے کرنے یا چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، جاننے کی وجہ سے کوئی ذمہ دار نہیں قرار پاتا۔ اگر میں ہی جان لوں کشف کے ذریعے سے کہ یہ آدمی کل جا کے معاذ اللہ قتل کر دے گا اور اتنی سزا پائے گا، تو میں 4 دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ میرا علم اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، کل وہ اسی طرح قتل کر دے تو میرے خلاف کیس نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے یہ کیوں بتایا۔ تقدیر علم الہی کا نام ہوگا، حکم الہی کا نام ہوگا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن ہمارے حق اس طرف سب کو ہاں جی۔ تو کہا اس سے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی، کہا ہر چیز ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، آپ کو بھی پتہ ہے، تو جو بعض بے ایمان ایماندار نہیں ہو رہے علم الہی میں، وہ ایماندار ہونے والے لوگوں میں سے ہیں نہیں۔ سرکار کو بے قراری ہے کہ یہ کسی طرح بات کو اچھی طرح سمجھ لے سے ہو جائے۔ مالک نے کہا سمجھنے کے بارے میں نہ تو نے کسر چھوڑی ہے نہ میں نے کسر چھوڑی ہے، کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے ہر چیز جو ہے اس کو مفصل بیان کیا ہے، یہ بیان کرنے میں نہ تو نے کسر چھوڑی ہے نہ میں نے کسر چھوڑی ہے، لیکن واقعی کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر آدمی کے ہر آدمی کا رشتہ الگ الگ ہے، وہ پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی روشنی میں چلنا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اگر انسان مجبوراً کرتا تو قیامت کے میدان میں تو خدا جواب دے ہوتا کہ تم نے کیوں کروایا ہے، خدا جواب دے گی، بندہ جواب دے گی، اور قیامت کے میدان میں ایک ایسی کتاب ہم اس کے سامنے نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے سامنے آ جائے اور کہیں گے اقرا کتاب، یہ تو خود ہی پڑھ۔ اب جناب لینگویج کورس تو کسی نے کیا نہیں ہوگا، تو کئی آدمی پڑھے ہوئے نہیں گے تو کیا کرے گا، ہوگا سارا عربی، یہ جو انگلش کی مہم ہے انگلش کے بغیر نہیں کرتے، تو بغیر کسی پڑھنے پڑھانے کے عربی آنے لگ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو عربی میں سوال ہوتے ہیں، تو محبوبی کبریا کی ذات جب آتی ہے تو ایک پنجابی بیچارہ فوت ہو گیا، ایک پشتون فوت ہو گیا، ایک چائنا کا مسلمان فوت ہو گیا، جیپنیز فوت ہو گیا، مسلمان ہے، کافر سے ہی سب کے سامنے حضور کی ذات بابرکات یہ پیشی ہوتی ہے، خواہ وہ فوٹو کے روپ میں ہو یا درمیان